بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، قرآن پاک کی آیات میں قادیانی تحریفات کا بیان چل رہا تھا اور ہم دوسری آیت پڑھ رہے تھے جس میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت تحریف کر کے مرزا قادیانی کے لیے نبوت کا درجہ ثابت کرتی ہے. آیت تھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. وہ لوگ کیسے اس آیت کے اندر تحریف کرتے ہیں اور پھر درجہ نبوت ثابت کرتے ہیں، آپ کو سابقہ ویڈیو میں انہی کی کتابوں سے سمجھا دیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ دو جوابات بھی آپ سابقہ ویڈیو میں ملاحظہ کر چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم تیسرا جواب حدیث سے ذکر کریں گے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فضیلت تاجر کو بھی بیان فرمائی ہے. اور اب اس میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاجر بھی نبی بنے ہیں اور کتنے تاجر نبی بنے ہیں، یا امت کے اندر کوئی ایسا سچا اور امانتدار تاجر آج تک گزرا ہی نہیں جس کو نبوت ملتی. دیکھیے حدیث نمبر 1، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. کنز العمال کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اب قیامت کے دن اور پھر ساتھ ہوگا، یہ ترجمہ تو مسلمان کرتے ہیں، جبکہ مرزا قادیانی کی جماعت اور تفسیر صغیر جو اس کے پوتے کی ہے، اس کو اگر دلیل بنایا جائے کہ اس نے بغیر کسی وجہ کی کہہ دیا کہ یہاں پر مع من کے معنی میں ہے، تو یہاں پر بھی مع کو من کے معنی میں اگر کیا جائے تو پھر تو یہ ترجمہ بنے گا قادیانی تحریف کے مطابق کہ سچا اور امانتدار تاجر انبیاء میں سے ہے، صدیقین میں سے ہے، شہداء میں سے ہے. تو اب پھر سوال نیچے موجود ہے، اگر معیت سے درجہ ملنا ثابت ہے تو مرزائی بتائیں اس زمانے میں کتنے امین و صادق تاجر نبی ہوئے ہیں؟ صرف اس زمانے میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک، اور مرزا قادیانی سے لے کر آج تک اور تا قیامت کتنے ایسے تاجر ہیں جو سچے ہیں، امانتدار ہیں، اور وہ نبی بنے، صدیقین اور شہداء بنے. اگر کہا جائے کہ نہیں بنے تو مطلب یہ ہے کہ پھر امت میں کوئی سچا اور امانتدار تاجر گزرا ہی نہیں ہے. حالانکہ اس امت میں عبد الرحمن بن عوف ہیں، عثمان غنی ہے، زبیر بن عوام ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، بڑے بڑے امانتدار سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تاجر، اگر ان کو یہ نبوت کا درجہ نہیں ملا تو پھر کون سا ایسا تاجر ہے جس کو آپ یہ نبوت کا درجہ دیں گے؟ اس کے بعد اگلا جو ہمارا جواب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہے، اور ایسا قوی جواب ہے کہ بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، یعنی صحیح ستہ کی کتب کے اندر یہ جواب موجود ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی جو تفسیر ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرے گی. تو ہمارا مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کیسے بیان کی ہے. عن عائشة رضی اللہ عنها قالت سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان في شكواه الذي قبض أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشہداء والصالحین فعلمت انہ خیر. مشکات شریف کے اندر صفحہ نمبر 547 پر جلد 2، اور ابن کثیر کے اندر صفحہ نمبر 522 جلد 1 پر، اور ایسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، باب فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اور مسلم کے اندر باب فضل عائشہ کے تحت رضی اللہ عنہا، اور ابن ماجہ میں باب ما جاء فی ذکر مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت موجود ہے. تو صحیح ستہ کی کتب میں متعدد کتب میں یہ روایت موجود ہے. ترجمہ دیکھیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر نبی کو مرض وفات کے اندر اختیار دیا جاتا ہے، وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا عالم آخرت میں،
جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید کھانسی ہوئی، یہ فاخذتہ بحۃ شدیدۃ کی وضاحت ہے۔ بحا عربی کے اندر کہا جاتا ہے شیء یعترض علی مجال التنفس فیتغیر به الصوت ویغلط، کہ آدمی کی جو سانس کی نالی ہے اس کے اندر کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے جس سے آواز جو ہے وہ بدل جاتی ہے اور موٹی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال شدید کھانسی ہوئی، اس سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں فرماتے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اس سے میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا اور آخرت میں سے ایک اختیار دیا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وفات کے وقت میں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، یہ کلمات پڑھنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ انبیاء کی معیت اللہ تعالیٰ سے طلب فرما رہے تھے۔ نبوت تو آپ کو پہلے سے حاصل تھی۔ اگر درجہ نبوت اس سے مراد ہو اور مع جو ہے وہ من کے معنی میں ہو، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لمحات کے اندر ان کلمات کو کیوں پڑھ رہے تھے، ان کلمات سے آپ کیوں دعا فرما رہے تھے؟ تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معیت انبیاء طلب فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اس آیت میں نبی بننے کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ نبی تو آپ پہلے بن چکے تھے، بلکہ آپ کو تو نبوت وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی خلقت سے بھی پہلے ترمذی کی روایت کے مطابق مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آخرت کی معیت کے متعلق تھی کہ آخرت میں انبیاء کی معیت حاصل ہو۔ اس کے بعد جو آگے ہمارا تسلسل شروع ہو رہا ہے جوابات کا، ان میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا نبوت وہ کسبی چیز ہے یا وہابی چیز ہے، یعنی اس کو عمل سے کمایا جا سکتا ہے یا عمل سے نہیں کمایا جا سکتا۔ اگر اکتسابی ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر وہ لوگ تحریف کر کے ثابت کرتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معیار اکتساب کیا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے انسان کو رسالت مل جاتی ہے، نبوت مل جاتی ہے۔ تو اس کے بعد والے جو جوابات ہیں اس میں اسی بات کو ثابت کیا جائے گا اور سمجھا جائے گا۔ یہ بات تو مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں راسخ ہوگی کہ وہ یطع اللہ اور رسول سے قادیانی نبوت کا استدلال کرتے ہیں تو گویا وہ نبوت کو کسبی مانتے ہیں کہ اطاعت ربانی اور اطاعت رسول سے نبوت ملتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو ان کا نبوت کا دعویٰ ہے یہ کسبی نبوت کا دعویٰ ہے، اگرچہ یہاں پر بھی تضاد ہے۔ میں اس کی طرف اب کیا جاؤں، ہر بات جو بھی مرزا قادیانی کے بارے میں آپ کرتے ہیں، آپ کو مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر ہی اس کا خلاف بھی مل جاتا ہے، تضاد بھی مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کی جماعت اس آیت سے اور دیگر کچھ نصوص سے جب حکم ثابت کرتے ہیں، نبوت کو ثابت کرتے ہیں، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوت وہ کسبی چیز ہے، لیکن وہ دوسری جگہ پر خود ہی اپنے آپ کو جھوٹا بھی قرار دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ میں نے جو ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے الٹ ہے۔ مثال اسی کی دے دیتا ہوں، آپ اسی سے سمجھ لیں کہ اب اس آیت سے جب استدلال کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نبوت ہے یہ کسبی ہے، لیکن آپ اگر روحانی خزائن جلد 7 صفحہ نمبر 301 کھولے، حمامۃ البشریٰ رسالہ ہے، تو اس میں یہی قادیانی لکھتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ محدثیت محض وہابی چیز ہے، کسب سے حاصل نہیں ہو سکتی، جیسا کہ نبوت کسب سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اب ایک طرف تو مرزا قادیانی کا خود یہ کہنا ہے کہ نبوت کسب سے حاصل نہیں ہو سکتی، تو پھر اس سے سوال تو بنتا ہے کہ پھر اس آیت سے تم کیوں استدلال کرتے ہو، پھر اطاعت پہ تم کیوں موقوف کرتے ہو نبوت اور رسالت کا حاصل ہونا؟ مزید اس بات کے متعلق آگے بھی ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ فی الحال جو کتاب کے اندر عبارت ہے اس کو پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ درجات کے ملنے کا تذکرہ۔ قرآن کریم میں جہاں دنیا میں ایمان والوں کو درجات ملنے کا ذکر ہے، وہاں نبوت کا کوئی ذکر نہیں، یعنی کہیں قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل کر لو تو نبی بن جاؤ گے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں رسالت رکھ دیتا ہے، عمل پہ اس کا مدار نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار پہ ہے کہ اللہ جہاں بہتر سمجھتا ہے وہاں اپنی رسالت عطا کر دیتا ہے۔ اگرچہ باقی تمام درجات کا ملنا مذکور ہے، چند مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اولئک هم الصدیقون، صدیقون تو موجود ہے، والشہداء عند ربہم، شہید کا کلمہ بھی موجود ہے۔
تو پتہ چلا کہ صدیقین اور شہداء کا جو مرتبہ اور درجہ ہے وہ تو عمل سے پایا جا سکتا ہے۔ دوسری آیت دیکھیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کیے ہم ان کو داخل کر دیں گے نیک لوگوں میں، تو الصالحین کا درجہ بھی پایا جا سکتا ہے۔ سورہ حجرات کے آخر میں مجاہدون فی سبیل اللہ، اور اس کے آخر میں پھر ذکر فرمایا اولئک هم الصادقون، تو صادقون سچوں کا بھی مرتبہ پایا جا سکتا ہے۔ یعنی مجاہدون فی سبیل اللہ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ تو وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ ہے، سمجھانے کے لیے یہاں پر اس کو مجاہدون فی سبیل اللہ یعنی انسانی کلام کے طور پر لکھا گیا ہے۔ ان لوگوں کو یعنی کہا گیا اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ ان آیات میں صدیق، صالح وغیرہ درجات ملنے کا ذکر ہے، یعنی صدیق، شہید، صالح، ان درجات کے ملنے کا تو تذکرہ موجود ہے، مگر نبوت کا ذکر نہیں۔ غرض جہاں درجات حاصل کرنے کا ذکر ہے وہاں نبوت کا ذکر نہیں، اور جہاں نبوت کا ذکر ہے وہاں درجات ملنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ صرف معیت مراد ہے۔ اب اس کے بعد مرزا قادیانی کی جماعت سے کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ نبوت اطاعت سے ملتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان 1450 سال میں یا قادیانی تک 1300 سال میں کوئی ایسا فرد گزرا بھی ہے جس نے اطاعت کی ہو اور اس اطاعت پر اس کو نبوت ملی ہو؟ حالانکہ ایسے افراد گزرے ہیں اس امت کے اندر جن کی اطاعت کی قرآن نے گواہی دی، جن کے ایمان کی قرآن نے گواہی دی، اللہ کے رسول نے گواہی دی، انسانیت نے گواہی دی، اور خود مرزا غلام احمد قادیانی بھی ان کی اطاعت کو مسلم مانتا ہے۔ تو کیا ان افراد کو نبوت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کیا 1300 سال میں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے یا نہیں؟ اگر اطاعت اور پیروی کی ہے تو نبی کیوں نہ بنے؟ اگر کسی نے بھی اطاعت و پیروی نہیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر امت نہ ہوئی بلکہ شر امت ہوئی، نعوذ باللہ۔ جس میں کسی نے بھی اپنے نبی کی کامل پیروی نہیں کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے متعلق خود شہادت دی ہے کہ یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ومن یطع اللہ والرسول، تو پھر اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول کی یہ تو قرآن نے خود بتا دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کرتے ہیں۔ بتاؤ وہ نبی کیوں نہ ہوئے؟ اس لیے کہ اگر اطاعت کاملہ کا نتیجہ نبوت ہے تو اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ منصب ضرور حاصل ہوتا جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا۔ یہی رضا الہی سب سے بڑی نعمت ہے، چنانچہ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، تو جن کو رضا الہی حاصل ہے ان کو نبوت نہیں ملی، تو مرزا غلام احمد قادیانی کو کیسے نبوت مل گئی؟ اللہ تعالیٰ جن کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کی گواہی دیتے ہیں، اور ایسے ہی کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، ان کے ایمان کی شہادت اور گواہی، ایمان کامل، تقوی کامل، اطاعت کامل، تو ان لوگوں کو نبوت نہیں ملی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی وہ کون ہوتا ہے جس کے لیے نبوت کو ثابت کیا جائے اطاعت کے ساتھ؟ حالانکہ مرزے کی جو اطاعت ہے اس کو آگے جا کے ذکر کریں گے کہ اس کی اطاعت تو سرے سے ہے ہی نہیں ہے، وہ تو الٹا دشمن ہے جو اطاعت کا بھرم بھر رہا ہے اور اپنے لیے نبوت کو ثابت کر رہا ہے۔ یہ جو آپ سے عرض کیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی کامل اطاعت اور اتباع کے باوجود ان کو نبوت نہیں ملی، تو مرزے کو کیسے ملی؟ تو اس کے بارے میں چند اور باتیں ذکر کر دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ خود بھی صحابہ کی کامل اطاعت پر گواہی دیتا ہے، اگرچہ مردود الشہادہ ہے لیکن اس کا اقرار موجود ہے۔ دیکھیے، مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 265 پر لکھتا ہے، اور رسالہ ہے ایام الصلح، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود ذلی طور پر گویا آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا۔ ایسے ہی لکھتا ہے سر الخلافہ کے اندر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں لکھتا ہے کہ صدیق اکبر من بقیت طینت النبی تھے، یعنی نبی کی جو مٹی بچی باقی رہ گئی اس سے ان کی ولادت ہوئی۔ ایسے ہی صدیق اکبر آیت استخلاف کا مصداق تھے، روحانی خزائن جلد 8 کے اندر موجود ہے۔ صحابہ اکرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عکسی تصویر سے
یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے۔ تو مرزا قادیانی خود بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے کامل متبع تھے اور ان کی کامل اطاعت کرنے والے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ درجہ اور یہ مرتبہ کیوں نہ حاصل ہوا، حالانکہ فرمایا کہ سیدنا عمر سے لو کان بعدی نبی لکان عمر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اس طرح کی کلمات روایت میں موجود ہیں۔ تو ان کو اگر یہ درجات حاصل نہیں ہوئے تو مرزا غلام احمد قادیانی وہ کیسے ان درجات کو حاصل کر سکتا ہے؟ بہرحال یہ تو بہت ساری تفصیل طلب باتیں ہیں، اس لیے اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ مزید جو ہمارے جوابات ہیں ان کا تسلسل اگلی ویڈیو میں باقی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور انسانیت کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔